پاکستان میں ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کب ممکن ہے اور ان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ نون لیگ کے اپنے گھر سے ایک بہت بڑی گواہی آ گئی عمران خان کی رہائی کو لے کر، اور امریکہ اس وقت پاکستان سے کیا مطالبہ کرنے جا رہا ہے ویورز، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا واضح پیغام دیا، اور خان صاحب کہ اس پیغام کے بعد فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور سیاسی منظرنامے پر اس وقت کون پریشان ہے اور کون اقتدار میں آنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور پھر شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خان صاحب کے کیا الفاظ تھے اور انہیں جیل کے دروازے پر کیوں روکا گیا ویورز، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے جو سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں نا، وہ ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت کر رہی ہیں، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ عمران خان کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو۔ اسی لیے ہر محاذ کے اوپر پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کو یہ لوگ جو ہیں بیانات دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور استعمال کر رہے ہیں 9 مئی کے بیانیے کو، اور پچھلے 2 روز میں پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر چلنے والے اشتہارات آپ کو یقیناً جو ہے اس کا ایک مکمل خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں گے۔ خان صاحب نے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ کرنے کا، اور جس طرح سے جو پیغام دیا، فوج کے ساتھ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، اور یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس لڑائی کو مسلسل جاری رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے کیا کہا ہے اپنے پیغام میں؟ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں لڑائی نہیں چاہتا، میرا آدھا خاندان فوج اور آدھا خاندان پاکستان کی بیوروکریسی میں ہے، فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹے، ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی، سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی۔ 9 مئی واقعات کا مجھے اس وقت پتا چلا جب مجھے سپریم کورٹ پاکستان میں پیش کیا گیا۔ 9 مئی واقعات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے میں نے سپریم کورٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر اس کی مذمت کی، اور پھر ویورز یہ سوال جو ان سے پوچھا گیا اور ایک آفر رکھی گئی ٹیبل پر پاکستان کی عوام کے سامنے کہ کیا عمران خان معافی مانگیں گے، تو اس پر اس بیان کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ میں ان سے کیوں معافی مانگوں، معافی تو انہیں پاکستان کی عوام سے مانگنی چاہیے، معافی انہیں عمران خان سے مانگنی چاہیے جس کی اچھی بری حکومت کو گرایا گیا تحریک عدم اعتماد لا کر، اور اس کردار جس نے یہ سب کچھ کیا آج اس پاکستان کے اندر جس کے اوپر وہ حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، آج کہاں ہیں؟ بلکہ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ نے بھی انہیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈیناؤنس کر دیا۔ ویورز، خان صاحب کا موڈ جو ہے وہ کیا بدل گیا ہے، اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے مزید لڑائی نہیں چاہتے، یہ وقت لڑنے کا نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان کو آگے لے جانے کا ہے۔ خان صاحب کا پیغام بڑا واضح ہے، جتنی لڑائی ہم نے کرنی تھی ہم کر چکے، اگر یہ مزید لڑائی ہوئی تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پچھلے 2-2.5 برسوں کے اندر ہم نے تحریک عدم اعتماد سے لے کر پاکستان کے اندر 3 ایسی حکومتیں بنتے ہوئے دیکھی جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ جوڑ توڑ کی سیاست اور کس طرح سے آپ نے الیکشن کو ریگ کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر پلان بنتے ہوئے اور ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھے۔ اب ویورز، یہ سوال کہ خان صاحب کا موڈ جو ہے وہ کیسے بدلا، ادارے کے ساتھ لڑائی کی ایک حد، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد چیزیں اپنے واپس جو ہے اسی مقام تک پہنچتی ہیں، آپ لڑائی سے ایک حد تک جو ہے وہ چیزیں اور مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب کا یہ پیغام کہ میں لڑائی نہیں چاہتا، یہ یقیناً پاکستان کی سیاست کے لیے بہت ہی اہم ہوگا۔ ابھی بھی آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ کوٹ کر رہے ہیں اسد کیسر کے اس بیان کو جو انہوں نے مہر بخاری کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ معافی تو ہم نے کبھی اپنے باپ سے نہیں مانگی، تو ہم کس سے کیوں معافی مانگیں گے، اور یقیناً ان کا اشارہ جو ہے وہ اس رویے کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف تھا جو پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 2 برسوں میں، اور جب سے تحریک عدم اعتماد آئی اور اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی اس تناظر میں اور اس ٹائم کے دوران جس کا سامنا رہا ہے، اور اسد کیسر کے بیان کو لے کر پوری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کی بات نہیں مانتے، اپنے باپ سے معافی ماننا جو ہے وہ اپنی تذلیل سمجھتے ہیں، یہ قوم سے معافی جو ہے وہ کیسے مانگیں گے؟ تو پھر یہ صرف ایک بیانی کی جنگ ہے، اور خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے پیغام سے واضح کر دیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ مذمت آج کی ہم نے نہیں کی، جب انہیں عمر عطا بندیال کی عدالت میں پیش کیا گیا تو تب ہی یہ مذمت کر دی گئی تھی، جہاں پر عمران خان کو ان واقعات کے حوالے سے علم ہوا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ الزام جو ہے اپنے اوپر لے لیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے کیا اور ہمارے کہنے پر ہی سب کچھ ہوا اور میں اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، تو میرا خیال ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں، کیونکہ یہ بات کسی کے ماننے کی نہیں ہے۔ اگر عدالتوں میں ثبوت پیش ہو جائیں تو پھر آپ کیوں نہیں سزا دلواتے؟ آپ ان ثبوتوں کو لے کر عدالتوں میں جائیں جہاں جہاں یہ کیسز چل رہے ہیں، صرف یہ تقاضا کر لینا اور دوسرا شخص جو اس کو مان لے، شاید یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویورز، یہ سوال کہ اسٹیبلشمنٹ کیا رد عمل دے گی، رد عمل تو کل آ گیا جی،
مگر اب عمران خان کے آج کے بیان کے بعد سگنل بہرحال چلا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگرچہ پھر بھی عمران خان سے معافی مانگنے کی توقع کرے گی، جو کہ نہیں ہوگا۔ اب اس سٹیج پر کسی کو ثالثی کا کردار ادا کرنا ہوگا، کوئی سہولت کار، کوئی ایسا بندہ جو دونوں طاقتوں کو اکٹھا بٹھا دے۔ میں نے دونوں طاقتوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اگر آپ اس خان صاحب کو، جو ایک طاقت پاکستان کی عوام کی طاقت بن چکے ہیں، اگر آپ اس کو توڑنا چاہتے تو اب تک وہ ٹوٹ چکے ہوتے، لیکن اتنے مقدمات کے بعد بھی عمران خان جو ہے وہ آج میدان میں موجود ہے۔ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ثالثی نہیں ہوگی، بات پھر آگے کیسے بڑھے گی؟ ویورز، آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اب جب بھی دونوں طاقتوں کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے گا تو وہ ہمارا کوئی سیاستدان نہیں ہوگا، بلکہ کسی بڑے ملک کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان سفر کر رہا ہے اور جس طرح سے 9 مئی کے بیانیے کو استعمال کر کے سیاسی جماعتیں اس وقت پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور اپنی کارکردگی جو ہے اسے یہ لوگ لے کر اس بیانیے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو پاور ٹاکس ٹو پاور آپ کو یاد رکھنا ہے اور کسی باہر کے ملک کو جو ہے اب اس میں مداخلت کرنا ہوگی۔ مداخلت پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ہے، مداخلت اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے ہے، مداخلت پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے۔ یہ وہ والی مداخلت نہیں ہے جس کے ذریعے حکومتیں گرائی جاتی ہیں، بلکہ یہ وہ والی مداخلت ہے جو ثالثی کا کردار ادا کرے اور جو پاکستان کو ترقی کے راستے پر لے کے جائے، یعنی آپ کو اچھے دوستوں کی ضرورت ہے۔ ویورز، اس کی ایک بڑی گواہی آ گئی ہے اور یہ ثالثی کا کردار کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ نون لیگ سے یہ جو گواہی آئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فارم 47 کے حوالے سے اور پھر عمران خان کے حوالے سے کیا کہا ہے نون لیگ کے اپنے گھر کے ایک بندے نے۔ سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشتر سیاسی جماعتیں فارم 47 کی چھتری تلے آ کر سرکاری نظام کا حصہ بن گئی ہیں۔ ایک طرف یہ سرکاری نظام والی جماعتیں ہیں، دوسری طرف عوامی طاقت اور قیدی نمبر 804 ہے، یعنی ان کا آمنا سامنا ہے اور مقابلہ اس وقت بڑا زبردست قسم کا ہو رہا ہے۔ انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اس کے گھر میں شکست ہوئی۔ اس بار جس طرح سے شکست ہوئی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہوا کا رخ جو ہے پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں انتخابات جیت کر آپ کو کہے کہ انہیں رہا کرو۔ ہماری پارٹی کو پنجاب میں اتنا بڑا دھچکا لگا کہ 30 سال کی جو سیاست تھی وہ 8 فروری کو ملیا میٹ ہو گئی۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی گواہی آ گئی ہے اور میں آپ کو متعدد دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز تھے جو امریکہ کی طرف سے لیے گئے۔ ان کا سفیر ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، ڈونلڈ بلوم، اور وہ ہمارے دفتر خارجہ سے ریکویسٹ کرتا ہے ایک آفیشیل میٹنگ کے لیے، اور یہ میٹنگ ایسی نہیں تھی کہ جسے چھپا کر بھی کیا جا سکتا تھا، جس کے اوپر پردہ بھی ڈالا جا سکتا تھا، اور بیک ڈور چینلز کے ذریعے ڈپلومیسی جو ہے وہ کی جا سکتی تھی، آپ پیغامات بھیجتے خان صاحب کے لیے۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھا اور پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ باقاعدہ چٹھی لکھی گئی، باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی، ریکوزیشن ایک جاتی ہے اور اس ریکوزیشن کے ذریعے عمران خان اور ان کی پارٹی سے ملنے کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ڈال کر درخواست کی گئی اور پھر اس کو آفیشیل بنایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پارٹی کے باقی لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے اگر وہ ویجولز دیکھے ہوں تو وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس میٹنگ کے منٹس لیے تاکہ رپورٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں، کیونکہ امریکہ کو، آپ کو ویورز ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں نا اور انہیں پتہ لگ جائے نا کہ آنے والا جو کل ہے اور الیکشن میں کون جیتے گا، اور جو وائبز آپ کو بتا رہی ہوں جس طرح کہ اس وقت جو بائیڈن حکومت کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی اور امریکہ میں اس وقت جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج صرف اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ جو بائیڈن کی حکومت کے خلاف بھی ہو رہا ہے۔ جو اس وقت کے ریزلٹس یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں آنے والی حکومت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس وقت بہت سخت جو ہے مزاحمت کا سامنا ہے وہاں کی عوام سے۔ تو لہٰذا اب ان لوگوں نے، یعنی یہ تیاری نہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، ان کو جب یہ احساس ہو گیا کہ آنے والے دنوں کے اندر ٹرمپ کی حکومت ہوگی تو ہم ٹرمپ کی حکومت میں جو پہلا مطالبہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ حالات جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں، پاکستان کے ساتھ حالات بہتر کیے جائیں، تو اس لیے یہ جو سفیر صاحب کا ملنا اور پھر بیٹ شرمن نے جو یہ بات کہی تھی کہ آپ جا کر عمران خان سے ملیں، حالات جانیں، یہ بہت کچھ جو ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہمیں بتا رہی ہیں۔ اور اب مشاہد حسین سعید صاحب جو ہیں اوبویسلی جن کوارٹرز کے اندر وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو جس قسم کی پیغام رسانی کی جا رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جناب اس سے پہلے کہ امریکہ آپ کو ڈائریکٹ کہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر آپ کو کہے کہ جناب یہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کرے، اس سے پہلے آپ کو جو ہے کوئی حکمت عملی تیار کرنا ہوگی۔ ویسے ایک جو بات پنجاب والی ہے بالکل درست ہے، وہاں پہ بھی فارم 47 کی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور الیکشن ٹرائبونلز جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ داخل دفتر کر دیے گئے۔ جیسا پاکستان میں طاقتور حلقے پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ثبوت ہیں تو اداروں میں پیش کریں، تو وہ ادارے جن میں یہ پیش کرنے تھے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ تو سویا ہوا ہے،
और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान की अदालतें, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, जिनको चुन चुन के ये मुकदमा जो है वो दिए गए, ऐसे ऐसे जज जो हैं वो इन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लगाए गए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इतनी जल्दी फैसले देंगे? कभी भी नहीं देंगे। मैंने जब कोर्ट बीट कर रहा था ना, तो उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में से ऐसे फैसले हमने देखे जिनके इलेक्शंस हुए तकरीबन 10-10, 15-15 साल हो गए और वो फैसले नहीं आए। शेख साहब का एक केस था बहुत पुराना, और ये बात है जी 2008 की। तो उस केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसला दिया, यानी हुकूमत भी ख़त्म हो गई और फिर कई हुकूमतें आ गई और इलेक्शन ट्राइब्यूनल को जो है वो कई बरस के बाद फैसला देना जो याद आया। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो मसले का हल नहीं है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जानिब से फॉर्म 47 का ताना दिए जाने के बाद व्यूअर्स हकीकत मजीद खुल गई है और इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के पास जाली मैंडेट है। अब मुशाहिद हुसैन सईद साहब यही बात कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ साहब ने भी धांधली की बात की और उन्होंने 95 करोड़ का जो है वो जिक्र किया और मुहाफ़िज़ों की बात की। अभी तक जवेद लतीफ़ को किसी ने क्यों नहीं उठाया, पूछा क्यों नहीं कि तुम्हारे पास सबूत क्या है? जब सारी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि धांधली हुई तो फिर तहकीकात क्यों नहीं की जा रही? एक जुडिशल कमीशन इलेक्शन से मुतल्लिक जो वो अपनी फाइंडिंग्स दे। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि गंदम स्कैंडल में जिस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है, इस वक्त वही हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, वो इंक्वायरी कर रही है। नवाज शरीफ साहब कुछ लोगों को जो है ना वो अंदर करना चाहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, चूंकि वो लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, तो शहबाज शरीफ उनको बचाने में लगे हुए हैं। तो ये सियासत जो है वो अपने जोरों पर आपको नजर आएगी और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है यानी शहबाज शरीफ साहब, वो साहब जो हैं वो अपने आप को भी इंक्वायरी से बचा रहे हैं। पेश हो ना, इस्तीफा दें और उस वक्त तक जब तक आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपकी मर्जी से सब कुछ हुआ। मैं काकड़ साहब को सुन रहा था तो वो ये कहते हैं कि जनाब रूल्स के मुताबिक हुआ। जनाब रूल्स के मुताबिक ही हुआ, फिर रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ कि कंपनियां भी आप सेलेक्ट करेंगे, उनकी तादाद भी आप बताएंगे और फिर सब्सिडी कितनी देनी है इसका भी फैसला होगा। जब हमारी बम्पर फसल हो रही थी तो फिर किसके कहने पर ये आटा जो है गंदम पाकिस्तान में आप बड़ी वाफर मकदार में मंगवाते हैं और आज आपका जो किसान है वो रुल रहा है, क्योंकि कल को जब ये बहरान पैदा हो और आने वाली हुकूमत या जो मौजूदा हुकूमत है उस वक्त इन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी कि हम फिर औने पौने किसान से उसकी गंदम जो है वो खरीदेंगे। और व्यूअर्स खबर ये आ रही है कि जो जिस गंदम का 5,000 रेट निकलना चाहिए था वो तकरीबन 4,000 के करीब निकला, यानी किसान को सारे का सारा नुकसान जो है वो बेयर करना पड़ा और फिर उन्होंने उसके ऊपर एक कैप लगा दिया है क्या हम इतने लाख टन गंदम जो है खरीदेंगे, यानी बाकी किसान कहां जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है। फजल रहमान साहब मैदान में है जी इस वक्त और उन्होंने जो रूट अपनाया है वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने का। वो एक प्रॉक्सी किस्म की जंग लड़ रहे हैं और ये नवाज शरीफ साहब की प्रॉक्सी है। अब वो नवाज शरीफ साहब से गिला करते हुए नजर आए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ख्वाहिश थी कि नून लीग अपोजिशन में बैठे और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, 9 मई वाक़े पर हमने भी एहतजाज किया था, पूरी कौम ने रियासती इमलाक पर हमलों का नोटिस लिया था। फजल रहमान ये भी कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली की है या नहीं, पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत मिली थी और इसके बावजूद मैदान में आए कि धांधली हुई। आज पीटीआई को केपीके में अक्सर मिली तो उन्हें भी तस्लीम करना चाहिए कि धांधली हुई। तहरीक में जेयूआई वाले अकेले हैं, हम अपने असूल से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। देखें मौलाना साहब, आपकी ने इतनी सी आपकी रियासत है और आप उस रियासत को बचाने के लिए और जो आप चाहते थे कि आपके पास नंबर्स आएँ और आप उन नंबर्स के ऊपर कौमी किस्म की सियासत कर सकें। कौमी सियासत से मुराद यहाँ पे पब्लिक सियासत नहीं है, बल्कि आप ताकतवर हलकों के साथ बैठकर पाकिस्तान में जो किंग मेकर्स हैं उनके साथ बैठकर कोई अपने लिए कुछ है वो अपनी मर्जी का हलवा तैयार करवाएं। वो हलवा तैयार नहीं हो सका, जिसका आपको दुख है। और अब आप फजल रहमान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के लिए एक प्रॉक्सी जंग जो है वो लड़ रहे हैं। फजल रहमान साहब ने ना एक और भी बात की, वो ये कहते हैं कि पीटीआई जमहूरियत में बड़े फासले थे, दीवार नहीं पहाड़ एक दरमियान में खड़ा था। अब तक ना पीटीआई ने अपनी अपोजिशन तब्दील की और ना हमने। पीटीआई के वफूद तशरीफ लाए थे, हमने रवायत के मुताबिक वेलकम किया। पीटीआई वफूद की तजवीज़ थी, हम कुछ मामला ठीक करना चाहते हैं। हमने कहा बिस्मिल्लाह, तहरीक इंसाफ के 1-2 लोगों के बयान आ जाते हैं, हम इनका नोटिस नहीं लेते। पीटीआई से मामला बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना बनने तो पार्टी का मौक़िफ़ और राय होगी। देखिए खान साहब आपको कह चुके हैं आपके हवाले से कि आपने जो एहतजाज किया और जिस तरह से जो बयानात दिए हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसका खैर मकदम किया गया। लेकिन व्यूअर्स फजल रहमान साहब जो हैं वो अभी भी एक ग्रेटर गेम खेल रहे हैं और गेम ये है कि दबाव डाला जाए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, और इधर से मैं दबाव डालूंगा, उधर से नवाज शरीफ साहब जो है हालात साजगार देखकर वो एक तरह से धावा जो है वो बोल देंगे, यानी इस हुकूमत को ख़त्म करके वो कोशिश करेंगे कि जब नारे लग रहे हों पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के और मौका पाकर वो भी इस हमले में किसी तरह शामिल हो जाएंगे। तो ये पूरे का पूरा खेल जो है वो खेला जा रहा है। अच्छा, उन्होंने ना एक बड़ी अहम बात ये की कि नवाज शरीफ साहब भी परेशान हैं कि नवाज शरीफ को मेरी तजवीज़ पर गौर करना चाहिए। मुझे इल्म है कि इलेक्शन नताइज पर मुझसे ज़्यादा नवाज शरीफ परेशान है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये बात जो हम प्रॉक्सी की बार बार करते हैं ये असल में है क्या, कि नवाज शरीफ परेशान है और वो भी नताइज से जो है वो इतफाक नहीं करते, क्योंकि ये अवाम के नताइज थे ना।
اگر انہیں پوری طرح جتوا دیا جاتا تو اس وقت آپ کو نواز شریف صاحب بھی بیان دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نظر آتے، لیکن انہوں نے ایک پراکسی کے ذریعے جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس وقت آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے شاید آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ پنجاب کے حد تک نون لیگ نے کہا تھا کہ شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں۔ کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کہیں جو ہماری عزت نفس کے لیے مسئلہ تھا اور ہم ناراض ہو گئے، بہتر تھا کہ کسی فارمولے کے بغیر کہتے کہ اس حلقے میں آپ کے ووٹ معقول تھے، ہم یہ حلقہ چھوڑ رہے ہیں۔ نون لیگ والے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہوئے اور ان کا خیال تھا کہ ہر شخص ان کو ووٹ دے رہا ہے اور دیگر کسی جماعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب نواز شریف امید پاکستان بن کر تشریف لائے تو صرف نون لیگ نے استقبال کیا، دوسری جماعت کو دعوت نہیں دی گئی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ کسی نے بلایا نہیں، پوری تقریر میں پی ڈی ایم کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اچھا جی، اب گلے بھی ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو کیس ہے وہ پیک کر دیا ہے کہ انہیں کس سے کیا پرابلم ہے۔ ویئرز، دوسری طرف جو خبر میں آپ کو ایک یہ بھی دے دوں، اور مجھے اس کے اوپر نہ کوئی حیرت نہیں ہوئی، میں تو آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہا تھا، آپ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ دوست ہمیں انہوں نے باقاعدہ ہارش قسم کے الفاظ استعمال کر کے اسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ان سے، مجھے بھائی کیا مسئلہ ہونا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب سے ملاقات خان صاحب نے نہیں کی اور اس کی دو بڑی وجوہات جو ہیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کا سعودی عرب کے حوالے سے بیان، جسے باقاعدہ کوٹ کر کے کہا گیا کہ دیکھیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں، پھر اس کے اوپر پارٹی کو اپنا ایک موقف بھی دینا پڑا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب سعودی عرب کے بیان، اور پھر ان کا ایک معاملہ پیک کا بھی چلتا رہا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، تو اس کے اوپر بھی انہیں چیئرمین کے جو سیٹ تھی جہاں پہ ان کو نامزد کیا گیا تھا اسے ہٹا دیا گیا۔ اب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ گئے جی کل اڈیالہ جیل، اور پتہ یہ چلا کہ انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسے پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن سارے مان رہے تھے اور خبر دے رہے تھے، اگر کوئی نہیں مان رہا تھا وہ شیر افضل مروت صاحب تھے یا ان کے پیار کرنے والے۔ شیر افضل مروت نے کہا جی کہ میرا چونکہ آج اسکیجول نہیں تھا، مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میری کل ان سے ملاقات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اوبویسلی ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب آپ وہاں پر گئے اور آپ کو اندر سے کہہ دیا جائے کہ خان صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے، تو پھر شیر افضل مروت صاحب باہر آ کر کیا کہتے ہیں، یہی انہوں نے کہنا تھا۔ آج ان کا خیال تھا کہ انہیں دوبارہ اندر جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن ہوا یہ جی کہ یہ اندر گئے تو انہیں دوبارہ وہی پیغام ملا کہ جناب آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے اور خان صاحب نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہیں غصہ اتنا آیا کہ یار یہ مجھے ملنے کیوں نہیں دے رہے، تو انہوں نے باہر آ کر ایک بیان جاری کیا، اور یہ بہت ہی ڈیمیجنگ بیان ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور جو کوششیں ہونی چاہیے تھی ویسے اوبویسلی اس سے بھی ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اب ہوا کیا جی، وہی کہتے ہیں کہ شبلی فراز نے عمران خان کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین نہ بنائیں، مجھے اس ریس سے آؤٹ سمجھیں، مجھے چیئرمین نہ بنائیں۔ یہ جماعت ایک مردہ گھوڑا بن چکی تھی، مجھے اپنی ذات کی بےتکری کسی طرح قبول نہیں تھی، میں نے بھی نہیں بننا چاہتا تھا، میں خان کے لیے نکلا تھا، میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا۔ شبلی فراز اور عمر ایوب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور آگے کبھی اڈیالہ جیل نہیں آؤں گا۔ میرا قائد صرف اور صرف عمران خان ہے، عمران خان بلائیں گے تو پھر ہی احتجاج میں شریک ہوں گا۔ میں آزادی اور عمران خان کے لیے نکلا تھا، جس ایجنڈے کے لیے نکلا تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ عمران خان کو ہر معاملے پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت کا جی جو مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے بھائی جی مشیر تھے کے پی میں، علی امین گنڈا پور نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ پھر بیرسٹر گوہر نے چیئرمین پیک کے لیے نامزد کیا، پھر وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ پھر شیر افضل مروت صاحب کو یہ لگتا ہے کہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کے خلاف ہیں۔ ویورز، یہ اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہونے کی بجائے نا نقصان ہو رہا ہے۔ عہدے کیا اہمیت رکھتے ہیں ایسے وقت میں جب عمران خان جیل میں ہیں؟ آپ کی پارٹی ایوان میں تو موجود ہے، لیکن جس طرح سے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں ہونی چاہیے تھی پوری جماعت کی طرف سے، ویسے نہیں ہوئی، اور لوگ بیانات اور کرسیاں اور اس سے زیادہ معاملہ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ رہے، اور اب اس میں بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی کے اندر جو باہر لوگ موجود ہیں کسی میں بھی اتنی قابلیت ہے کہ وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے میدان عمل میں یعنی کوئی تحریک چلائے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے۔ خان صاحب جب تک جیل سے باہر نہیں آئیں گے یہ لڑائیاں اسی طرح ہوتی رہیں گی۔ آج آپ شیر افضل مروت کو یہ بیان دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے اختلافات ہیں، کل کو کوئی اور بیان دے گا کسی اور کے خلاف، تو یہ معاملات اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے۔ اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہ ہونا ہی تھا۔ شیر افضل مروت صاحب آج بیان دے رہے ہیں، کل کو آپ دیگر لوگوں کی طرف بھی دیکھیں گے، کیونکہ اختلافات ایک ایسی چیز ہے جسے اگر تعمیری طور پر دیکھا جائے تو اس سے پارٹی جو ہے وہ پالش ہو، آپ نکھر کر سامنے آئیں، لیکن یہاں پر اختلافات دشمنی کی حد تک آپ کو نظر آئیں گے جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں شیر افضل مروت کے اس بیان کو، اور اوبیسلی ان کا پارٹی کا چھوڑنا مجھے کوئی اچھا نہیں لگا، اب انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے یا وہ گھر بیٹھ گئے ہیں کیا، اس حوالے سے بھی راوی خاموش ہے، اور یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پارٹی سے استعفیٰ دے رہے ہیں، پارلیمان سے بھی فارغ ہو جائیں گے یا انتظار کریں گے خان صاحب آئیں اور پھر وہ تحریک کے ساتھ دوبارہ جوڑیں۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اگر آپ اس طرح بدظن ہو کے اور بد دل ہو کر باہر چلے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لوگوں کو ایک موقع دے دیا۔ آپ کا مقابلہ پارٹی کے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کا مقابلہ باہر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ
اگر یہ ثابت کرنے میں لگے رہے سارے کے سارے، یعنی یہ پوری تحریک انصاف کے لوگ کہ وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، صرف کالی بھیڑوں کو نامینیٹ کریں، اور کالی بھیڑیں وہ ہیں جو دشمنوں کے ساتھ ملے ہوں، آپ کے مخالفین کے ساتھ ملے ہوں،